مقبول آزاد، ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ آج تک جو رائج ہے یہ لارڈ میکالے نے ترتیب دیا تھا۔ لارڈ میکالے تب ہندوستان آیا تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں مکمل طور پہ قبضہ کر لیا تھا۔ لارڈ میکالے نے جو نظام تعلیم بنایا اس کے مطابق پہلے 5 سال ہندوستانی بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دی جائے گی، اس کے بعد 6ٹھی جماعت سے انگریزی نافذ کر دی جائے گی جسے سیکھنا ہر کسی کے لیے لازمی ہے۔ یہ نظام 2001، 2، 3 تک یہاں تک چلتا رہا۔ اس کے بعد اس نظام میں ہمارے ہاں یہ سمجھ کے بہتری کی گئی، بلکہ اس سے 5 قدم آگے چل کے کیا گیا کہ انگریزی جو ہے وہ پہلی جماعت سے لازمی قرار دی گئی۔ تو لارڈ میکالے کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے 6ٹھی جماعت سے انگریزی کو لازمی قرار دیا تھا، بلکہ ہم تو بالکل ابتدائی کلاس سے انگریزی کا نفاذ کریں گے۔ اور اس کے نتائج کیا ہوئے یہ ایک الگ بحث ہے۔ جب سرکاری سکولوں کا نظام بیٹھ گیا، وہ یہی لارڈ میکالے کے نظام کو ہی فالو کر رہا تھا، تو تب پرائیویٹ سیکٹر نے جگہ لے لی اور پرائیویٹ سیکٹر نے بڑی حد تک سرکاری سکول جو کام نہیں کر سکتے تھے اس کمی کو انہوں نے پورا کیا، انفراسٹرکچر دیا اور آبادی کے ایک بڑے حصے کو انہوں نے تعلیم ان کی ضروریات پوری کی۔ اب ہوا یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے کووڈ سے پہلے جناب چھٹیوں کے معاملے میں سرکاری مداخلت پرائیویٹ اداروں میں ہونا شروع ہو گئی کہ آپ لوگ چھٹیاں نہیں کرتے اور بچوں کو سردی لگتی ہے یا گرمی لگتی ہے۔ اس کے بعد پھر کورونا آ گیا۔ کورونا کے نام پہ تو اپنا سارا غصہ حکومت نے پرائیویٹ اسکولوں پہ ہی نکالا۔ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بجائے بالکل اسی طرح جس طرح لارڈ میکالے کے خلاف ہیں تو اس کے متبادل کوئی نظام دیں تاکہ یہ سلسلہ چل سکے۔ اسی طرح پرائیویٹ جو سکولز ہیں ان کے خلاف اتنی حکومت کی مخاصمت ہے، لیکن اس کا متبادل بھی نہیں دے رہے، نہ ہی وہ انفراسٹرکچر مہیا کر رہے ہیں، نہ بچوں کو بیٹھنے کے لیے کوئی بینچ یا کرسی یا ٹاٹ ہی دے دیں۔ تو اسی وجہ سے والدین جو پرائیویٹ سکولوں کا رخ کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک نوٹیفیکیشن آیا جو کہ انتہائی مناسب تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ 7 مارچ سے امتحانات شروع کریں اور فلاں دن رزلٹ کریں اور نئی کلاس جو ہے وہ 1 اپریل سے اس کا آغاز کر دیں۔ لیکن پھر بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا سوجی اور وہ نوٹیفیکیشن انتہائی مذہب کا خیز ہے، انتہائی احمقانہ ہے، اور جس شخص نے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا نہ ہی تو اسے اس چیز کا پتہ ہے کہ تعلیمی نظام میں کوئی بھی تبدیلی کرنے کے لیے، اس سیشن کو بدلنے کے لیے جو کہ ایک صدی سے زائد عرصے سے چل رہا ہے، بلکہ 1.5 صدی سے چل رہا ہے، اس کے لیے کوئی ریسرچ کی جائے، ذمہ داران سے پوچھا جائے، وزیر تعلیم، وزیر اعظم، تعلیمی ماہرین، ان سے مشورہ کر کے پھر یہ سیشن بدلا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کوشش ہوئی کہ اس سیشن کو دسمبر میں لایا جائے، لیکن دسمبر میں انتہائی سردی تھی کی وجہ سے وہ سلسلہ ناکام ہو گیا۔ یہ تقریباً 25 سال پرانی بات ہے جب انہوں نے یہ کوشش کی تھی۔ اب ہمارا خطہ جو ہے اس میں موسم جو ہے وہ انتہائی شدید ہوتا ہے، گرمیوں میں انتہائی سخت گرمی اور سردیوں میں انتہائی شدید سردی ہوتی ہے، تو یہاں کوئی بھی تبدیلی کرنے کے لیے وہ سارا ایک پروسیس ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کسی شخص نے بیٹھ کے اپنے دفتر میں پہلا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور 10 دن کے بعد دوسرا جاری کر دیا، تو یہ ایسے لوگ اوپر بیٹھے ہوئے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جنہیں تعلیمی نظام کی کوئی شدھ بدھ ہی نہیں ہے۔ وہ انہیں پتہ نہیں کسی نے فرمائش کی ہوگی کہ میں فلاں ٹائم پہ بزی ہوں تو امتحانات تھوڑے سے آگے کر دیں یا پیچھے کر دیں۔ اب انہوں نے جو اس میں بتایا ہے کہ نیا سیشن جو ہے وہ مئی میں شروع کیا جائے۔ اب مئی میں انتہائی شدید گرمی شروع ہو جاتی ہے، پھر جون میں جا کے چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم 1 اپریل سے تعلیمی سیشن کا آغاز کرتے تھے تو اس میں یہ تھا کہ 2 ماہ اسکولوں میں بچے آتے تھے، اس میں ان کی تھوڑی سی بیس بن جاتی تھی، پھر اس کے بعد چھٹیاں ہو جاتی تھی کیونکہ جون جولائی میں پڑھانا ناممکن ہے۔ اب جو مئی میں کلاسز شروع ہوں گی اور پھر آگے جا کے چھٹیاں ہو جائیں گی فوراً ہفتہ یا 2 ہفتے بعد، تو وہ کیسے یہ چیز قابل عمل ہے؟ وہ شعبہ جو پرائیویٹ سیکٹر تھا، تعلیمی شعبہ جو تھوڑا بہت کام کر رہا تھا، لیکن اسے بھی سرکاری
بے جا مداخلت کی وجہ سے اس سرکاری اسکولوں جیسا اس کا حال کر دیا جائے گا۔ اگر ارباب اختیار نے اس پہ نہ سوچا تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اسے ہی چلنے دیا جائے، اسی میں ہی بہتری لائی جائے، اور اس پہ اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو اس کے لیے ایک مروجہ نظام ہے، اس کے لیے ریسرچ کی جائے، اس سے تعلیمی ماہرین سے رائے لی جائے اور پھر جا کے اس کو نافذ کیا جائے۔ تو ایسے نوٹیفکیشن جاری کرنے سے یہ جو ہے یہ نظام بدلنے